سورہ فاتحہ ہدیہ سید الشہداء شہدائے کربلا و اسرائے کوفہ و شام۔ بسم اللہ برائے تعجیل ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین، العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم مصطفیٰ محمد، درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین والائمۃ الہداۃ المہدیین الراشدین المنتجبین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی ارضہ وحجتہ علی العالمین، عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج، ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ابتدائے کلام اس پروردگار کے نام سے کہ جس کی رحمانیت اور رحیمیت کا ایک عکس اس کی ہادی ہونے کی صفت کے اندر موجود ہے۔ وہ پروردگار کہ جو ہدایت دیتا ہے انسان کو، کیونکہ خداوند متعال کی صفات، اس کے ایٹریبیوٹس، اس کی خصوصیات آپس میں انٹرلنکڈ ہیں۔ کیونکہ وہ رحمان ہے اس لیے چاہتا ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں۔ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ جہاں مجھے اس دنیا کے اندر نعمتوں سے سرفراز کر رہا ہے، نعمتیں عطا کر رہا ہے، وہیں وہ مجھے روز قیامت کے اندر سرخرو کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر اسباب کو مہیا کرے۔ تو وہ پروردگار کہ جو ہمیں ہدایت یافتہ دیکھنا چاہتا ہے، اس خداوند متعال نے ہادیان برحق کو اس صورت میں ہمارے درمیان میں قرار دیا کہ ان میں سے ہر شخصیت ایسی ہے کہ جن کا کہا ہوا ہر جملہ اہمیت رکھتا ہے، اور ہر جملے کے پیچھے بہت سی لاجکس، بہت سارے اسرار اور مقصد ہماری ہدایت ہے۔ اسی لیے سید الشہداء نو کے نیزہ پر جس سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے ہیں، تو یقینی طور پر اس سورہ کے اندر بھی کچھ ایسے ہدایت کے پہلو موجود ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ پچھلی مجلس میں سورہ کہف کی چند فضائلی پہلوؤں کو پیش کیا تھا۔ آج ایک اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سورہ کہف کی فضیلت کے حوالے سے آپ کی نظر میں پیش کرنا چاہوں گی۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ کہف کی روز جمعہ میں تلاوت فرماتا ہے، پروردگار عالم اس کو شہداء کے ساتھ روز قیامت میں محشور کرے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی منزلت ہے کہ وہ افراد کہ جو طبعی موت بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں، وہ افراد بھی ان کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے کہ جن کے خون کا جب پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو پروردگار عالم انہیں بہشت میں ان کے مقامات دکھا دیتا ہے۔ وہ شہداء جو اپنی سب سے قیمتی، جو اپنی سب سے بہترین چیز کہ جو خود ان کی جان ہے، وہ بارگاہ عزتی میں اس کی رضا کے حصول کے لیے قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ سورہ کہف کا قاری ان کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک اور جو چیز
سید الشہداء کے عاشقین کے لیے نظر آتی ہے، ابا عبداللہ الحسین کے محبوں کے لیے نظر آتی ہے، وہ یہ کہ جو شخص شہداء کی فہرست میں شامل ہوگا اس کے لیے یہ کتنی بڑی سعادت ہوگی کہ وہ اس صف میں کھڑا ہے کہ جس کے سید حسین ابن علی ہیں، کیونکہ وہ سید الشہداء ہیں۔ بس عزیزان گرامی، یہاں پر سورہ کہف کی فضیلت کو امام بیان فرماتے نظر آتے ہیں، اور ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم اس آیہ مجیدہ کو تلاوت کرتے ہیں سید الشہداء نوک نیزہ پر۔ وہ وقت کہ جس وقت میں سید الشہداء حسین ابن علی اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کر رہے تھے، وہ وقت بہت سنگین، بہت مشکل وقت تھا، لیکن اس وقت میں اس تلاوت کرنے کے پیچھے جو کچھ اسرار موجود ہیں، آج ہم اسپیسیفکلی ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلی جو وجہ ہمیں نظر آتی ہے اس تلاوت کے پیچھے، وہ سید الشہداء کے مقام اور عظمت کو واضح کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ امام حجت الہی ہیں کہ جن کو تم نے اس بے دردی سے شہید کر دیا ہے، یہ بتانا ہے کہ یہ اس علی کے فرزند ہیں کہ جن کا بغض لیے تم دل میں بیٹھے ہو، یہ بتانا ہے کہ یہ اپنے لیے قیام کرنے والے نہیں ہیں بلکہ قرآن اور توحید کے پیغام کا پرچار کرنے والے ہیں، اس لیے اگر ان کا سر قلم بھی کر دیا جائے تو پھر بھی وہ نوک نیزہ پر تلاوت کرتا نظر آتا ہے۔ یہ بتانا ہے کہ یہ وہ حسین ہیں کہ جن کا وجود اور اس کا ایک ایک قطرہ ذریعہ نجات اور ذریعہ شفا ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ زبان گرچہ سر قلم ہو چکا ہے لیکن پھر بھی آیات قرآنی کی تلاوت سے ہمیں روشنی فراہم کرتی نظر آتی ہے۔ یہ بتانا ہے کہ یہ شخصیت ہادیان برحق میں سے ہادی کا بہترین مصداق ہے۔ آپ دیکھیے قرآن حکیم فرقان مجید میں بہت سارے پریچرز کی بات کی گئی ہے، بہت سارے ایسے افراد کی بات کی گئی ہے کہ جو اپنی قوم کی، اپنی ملت کی ہدایت چاہتے تھے۔ جس طرح سے سورہ یاسین کے اندر بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اس شخص کو کہ جو ان کی ہدایت کے لیے وہاں پر پہنچا تھا، جب اسے قتل کر دیا گیا تو اس کے باوجود بھی وہ حسرت کرتا تھا کہ کاش میری قوم جان سکتی۔ تو یہ ہادی کے دل کے اندر ایک درد موجود ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت حاصل کرے، لیکن باقی افراد کا درد کچھ اور ہے۔ لیکن حسین ابن علی کا درد، حسین ابن علی کی محبت، رأفت اس قدر زیادہ ہے کہ اتنی بڑی قربانی دینے کے باوجود بھی حسین ابن علی نوک نیزہ پر میری اور آپ کی رہنمائی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی یہ ہدایت کا سلسلہ، یہ ہدایت کا باب 61 ہجری میں عصر عاشور میں سید الشہداء کو شہید کر دینے کے بعد بند نہیں ہوتا، بلکہ یہ جاری اور ساری رہنے والا سلسلہ ہے۔ دوسرا جو مقصد ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے وہ یہ کہ یہ بتایا جائے کہ یہ شخصیت کہ جو قرآن کی تلاوت کو نوک نیزہ پر فرما رہی ہیں، یہ عاشق قرآن ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو شب عاشور جو ایک شب طلب کی گئی، اس کے پیچھے بہت سے راز ہیں۔ بعض نے کہا کہ جناب حر کا انتظار کیا جا رہا تھا، بعض نے کہا کہ اس عبادت کو انجام دینے کا اشتیاق تھا کہ جو سید الشہداء مزید ایک روز تک انجام دینا چاہتے تھے۔ بعض نے کہا کہ اور یہ بالکل درست ہے کہ سید الشہداء نے یہ مہلت لی نہیں تھی بلکہ ان کو مہلت دی تھی کہ تم ایک روز اور سوچ لو، اتمام حجت کیا تھا۔ لیکن یہاں پر یہ امر بھی ملتا ہے کہ سید الشہداء عاشق قرآن ہیں، اس لیے اس شب میں بار بار آیات قرآنی کی تلاوت کرتے رہے، زمزمہ فرماتے رہے۔ یہ شخصیت اس
امر کی عکاسی کر رہی ہے نوک نیزہ پر تلاوت کر کے کہ حسین ابن علی اس فاطمہ کے فرزند ہیں، اس بی بی کے فرزند ہیں، اس سیدہ کے فرزند ہیں کہ جس سیدہ کی تلاوت کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے ناز کرتے ہیں، جن کی عبادت کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے ناز کرتے نظر آتے ہیں. یہ اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس خانوادے میں رہنے والی خادمائیں بھی جناب فضہ کی مانند قرآن حکیم فرقان مجید سے جواب دیتی نظر آتی ہیں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، آپ امام حسین کی عزا کے لیے فرش بچھاتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے وہ جو قرآن سے اتنی محبت کرے کہ نوک نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کرتا نظر آئے، تو وہ شخصیت اور ان کے ماننے والے کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ان سے محبت کرنے والے قرآن سے دوری اختیار کریں؟ وہ یقینی طور پر قرآن حکیم فرقان مجید کے سمجھنے، اس کے فہم، اس کے ادراک کے اعتبار سے سب سے آگے نظر آئیں گے، کیونکہ حسین ابن علی اس بات کو بھی واضح کریں. دیکھیے بہت سے افراد یہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لشکر یزید میں بھی قاری قرآن موجود تھے، حافظ موجود تھے. اس کا جواب تو میں نے اور آپ نے نہیں دینا، اس کا جواب تو خود سید الشہداء نے نوک نیزہ پر دے دیا ہے. حسین ابن علی نے بتایا کہ ان کا صرف لکلکائے زبان سے، صرف زبان کی حرکت کرنے سے قرآن کی تلاوت کرنا اور ہے، لیکن حسین ابن علی کا مفہوم قرآن کو سمجھ کر اور اس کی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اس کی ڈیپتھ کو سمجھتے ہوئے تلاوت قرآن کرنا اور ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں سید الشہداء نوک نیزہ پر مجھے اور آپ کو قرآن کی تلاوت کی اور اس کی فہم کی، اس کو سمجھنے کی. دیکھیے وہاں پر افراد تلاوت قرآن تو کرتے تھے، لیکن سید الشہداء یہاں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ سید الشہداء یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم قرآن کو سمجھتے ہوتے تو تمہیں سمجھ میں آتا کہ جہاں پر اصحاب کہف والرقیم خدا کی عجیب آیات میں سے ہیں، خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، وہیں پر ہم بھی شاعر اللہ ہیں، وہیں پر ہم بھی خدا کی نشانیاں ہیں. اور وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو خداوند متعال کے شاعر کو، خداوند متعال کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے تو یہ اس کے دل کے تقوی میں سے ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے تقوی کا مقام بلند ہوتا جا رہا ہے، خداوند متعال کے نزدیک اس کا قرب بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہاں پر اس کو واضح کیا گیا. سید الشہداء اس آیہ مجیدہ کی تلاوت فرما رہے ہیں اور مجھے اور آپ کو قرآن فہمی کا درس دیتے نظر آتے ہیں. تیسری چیز جو ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے وہ یہ کہ سید الشہداء اور اصحاب کہف دونوں کا قیام باطل کے خلاف تھا. آپ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف وہ جوان مرد افراد کے جنہوں نے اس قیام کو باطل حکومت اور باطل افکار کے خلاف، باطل عقیدوں کے خلاف کیا تھا، وہ افراد صرف اور صرف یہ مقصد لے کر غار میں گئے تھے کہ توحید کا پرچار ہو سکے. یہ افراد کے جو شرک کرتے ہیں، شرک کی بنیادوں کو ہلایا جا سکے اور توحید کی بنیادوں کو مضبوط کیا جا سکے. یہاں پر سید الشہداء کے قیام کا مقصد بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا. لیکن عزیزان گرامی، اصحاب کہف کا قیام اور ان کی قربانی کجا؟ سید الشہداء کی قربانی کجا؟ اس قیام کے لیے کسی غار میں جانا، گرچہ ان کا بہت مقام ہے، ان کی بہت منزلت ہے،
لیکن اس غار میں پروردگار نے ان کو آسانیاں مہیا کیں، یہاں تک آسانیاں مہیا کیں کہ جب غار کی تعریف کو آیات قرآنی میں بیان کیا گیا تو کہا کہ غار ایسا تھا کہ ڈائریکٹلی ان افراد پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی، انڈائریکٹلی سورج کی روشنی وارد ہوتی تھی، شمال کی جانب اس کا دہانہ تھا۔ یہ تمام چیزیں ان افراد کو مہیا کی گئی رحمت الہی کی صورت میں، پروردگار کی جانب سے انہیں نیند کی کیفیت میں کروٹیں تک بدلوائی گئیں۔ تو یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے لیے آسانیاں پروردگار کی جانب سے مہیا کی گئیں، لیکن سید الشہداء نے یہ جو مقام، یہ منزلت حاصل کی، اس میں بہت سنگین امتحان دیے، کیونکہ آپ کو ذبح عظیم کو انجام دینا تھا اور اس مقام پر، اس منزلت پر پہنچنا تھا کہ جس منزلت پر پہنچ کر آیات قرآنی یہ کہتی ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو اس منزلت کے حصول کے لیے سید الشہداء نے نہ صرف اپنی قربانی دی بلکہ اپنی اولاد کی قربانی دی، اپنے خانوادے کے درد کو اور کرب کو برداشت کیا۔ سید الشہداء کا قیام کجا اور اصحاب کہف کا قیام کجا، لیکن مقصد دونوں کا یہی تھا کہ باطل کے خلاف آواز کو بلند کیا جائے اور حق کی حمایت کے لیے آواز کو بلند کیا جائے۔ تو یہاں پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سید الشہداء کا ماننے والا کبھی بھی نہیں انل منکر سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ باطل عقیدوں کو، اگر وہ باطل افکار کو، اگر وہ باطل اعمال کو انجام پذیر ہوتا دیکھتا ہے تو وہ آگے بڑھ کر اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ حسین ابن علی کے قیام کا مقصد بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا۔ ایک اور چیز جو ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے عاشقان سید الشہداء، عاشقان ابا عبداللہ کے لیے، ایک دلیل کی صورت میں میرا اور آپ کا عقیدہ یقیناً اس پر مضبوط ہے، لیکن سید الشہداء وہ تمام سوالات کہ جو آج تک تاریخ کے بہت سے حقائق کو نہ جاننے کی وجہ سے اٹھائے جاتے ہیں، اس کا جواب نوک نیزہ پر دیتے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک اشکال یہ ہے کہ ہم یہ جو کہتے ہیں یا ابا عبداللہ، یہ جو لفظ یا استعمال کرتے ہیں یا ہم سلام پیش کرتے ہیں، تو یہ سلام تو زندہ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، یا کا لفظ تو ندا دینے کے لیے وہ شخص جو حاضر ہے، موجود ہے، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس نوک نیزہ پر تلاوت کے ذریعے سے سید الشہداء نے بتایا کہ ہمیں مردہ تصور نہ کرو، ہم تو زندہ ہیں، بلکہ یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا۔ دیکھیے شہید کو کہا گیا کہ اسے مردہ تصور نہ کیا جائے، وہ زندہ ہے، تو یہ تو سید الشہداء ہیں۔ تو پھر سید الشہداء صرف خود زندہ نہیں ہیں بلکہ وہ قلوب کو زندہ کرنے والے ہیں، وہ میرے اور آپ کے عقیدے کو بیدار کرنے والے ہیں۔ بس یہاں پر ایک روایت جو ہمیں ملتی ہے، کہتے ہیں کہ جب سید الشہداء سورہ کاف کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے نوک نیزہ پر، تو وکیدہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے تعجب سے اس سر کی جانب دیکھا اور میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ کٹا ہوا سر آیے قرآنی کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ سید الشہداء میری جانب متوجہ ہوئے اور مجھے کہا ہے وکیدہ ہمیں مردہ تصور نہ کرو، ہم بارگاہ الہی میں زندہ ہیں، ہم پروردگار کی بارگاہ میں مقام رکھتے ہیں، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ یعنی یہ واضح ہے کہ سید الشہداء کو پروردگار کی جانب سے یہ حیات جاوداں عطا کی گئی ہے، اور اس کا جواب کہ جو ختمی مرتبت سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حیات کی صورت میں اور ان سے توسل کے اعتبار سے اعتراضات کا جواب خود سید الشہداء دیتے نظر آتے ہیں۔
یہاں پر ایک اور پیغام جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ سید الشہداء یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی حق ختم نہیں ہو سکتا ہے. آپ چاہے حق کو مٹا کر اسے ریزہ ریزہ کر کے اس کو توڑ کر کوشش کریں اور یہ سمجھیں کہ شاید ہم حق کو مٹا سکتے ہیں یا حق کو ختم کر سکتے ہیں. سید الشہداء کا نوک نیزہ پر تلاوت کرنا اس بات کی گواہی ہے کہ حق کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. اور حق کیسے ان افراد کے اعتبار سے ان کا ذکر یا ان کو مٹایا جا سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ جو افراد اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، جنہیں وراثت میں یہ چیز ملی ہو، کہ جن کے حوالے سے یہ کہا گیا ہو الحق مع العلی والعلی مع الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں. تو یہ افراد کہ جن کا قیام، جن کی گفتگو، جن کی سیرت سب کچھ حق پر مبنی ہے، ان افراد کے ذکر کو کبھی بھی مٹایا نہیں جا سکتا. یہاں پر واضح ہوتا ہے کہ یہ شخصیت جو نوک نیزہ پر تلاوت کر رہی ہے، یہ قرآن کی حمایت فرما رہے ہیں، قرآن فہمی کا درس دے رہے ہیں. یہ شخصیت ہمیں قرآن کے نزدیک لانا چاہتے ہیں، یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور ہے، اور قرآن کو بغیر سمجھے اسے پڑھنا یا اس کو حفظ کر لینا یہ فائدہ نہیں رکھتا ہے. یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حق کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اور عزیزان، حق کیسے ختم ہو سکتا ہے جبکہ خداوند متعال اخلاص کے ساتھ کیے گئے قیام کے نتیجے میں ان وعدوں کو دیتا نظر آتا ہے. ایک بہت ہی خوبصورت روایت اعمالی میں شیخ صدوق نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے. درود بھیجیے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی عوض الحسین فی قتل، پروردگار عالم نے حسین ابن علی سے ان کے قتل اور ان کی شہادت کے بدلے میں کچھ وعدے کیے ہیں. الشفاء فی تربت، پروردگار نے ان کی تربت میں شفا کو قرار دیا ہے. وجعل الامامۃ فی ذریتہ، پروردگار نے امامت کو ان کی اولاد میں قرار دیا ہے. واجابۃ الدعاء عند قبر، پروردگار نے ان کی قبر اور ان کی ذریح کے نزدیک کی جانے والی دعا کی استجابت کا وعدہ کیا ہے. خدا آپ کو اور مجھے اس مقام پر لے کر جائے اور ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم وہاں معرفت کے ساتھ پروردگار کو پکار سکیں، جہاں پر ایسے محسوس ہوتا ہے، جو افراد گئے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، وہاں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں شاید الفاظ کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں خود قلب گفتگو کرتا ہے، خود وہ حرارت گفتگو کرتی ہے کہ جو سید الشہداء کی محبت کے حوالے سے ہمارے وجود میں اور ہمارے دلوں میں قرار دی گئی ہے. ایک اور وعدہ جو کیا گیا ہے سید الشہداء کے حوالے سے، وَلَا تَعَدَّ أَيَّامَ زَائِرِهِ، پروردگار عالم ان ایام کو کہ جو آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے صرف کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں کاؤنٹ نہیں کرے گا. تو یہ شخصیت کہ جن کے حوالے سے ان وعدوں کو کیا گیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ذکر کو ختم کیا جا سکے یا ان کی حقانیت کو مٹایا جا سکے؟ بس عزیزان گرامی، یہاں پر ایک اور امر جو ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے وہ یہ کہ سید الشہداء کی محبت اور سید الشہداء کی حمایت حقیقت میں انسان کے لیے ذریعہ نجات ہے. اس شخص کی حمایت کرنا کہ جو قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہو، انسان کو گمراہی اور ضلالت کے اندر ڈال دیتا ہے، لیکن اس شخصیت کی حمایت کرنا، اس کے ذکر کو کرنا، اس کے نام کو بیان کرنا، ان کے لیے گریہ کرنا اور ان کی یاد کو زندہ رکھنے کی کاوش اور کوشش کرنا کہ جس شخصیت کا تعلق اور ناطہ صرف اور صرف
اس وقت تک قرآن سے نہیں ہے کہ جب تک روح اور بدن کا ناطہ آپس میں جڑا ہوا ہے، نہیں، بلکہ یہ تعلق ابدی ہے، کیونکہ وہ جو شخصیت قرآن کی تلاوت نوک نیزہ پر کر رہی ہے وہ قرآن ناطق ہے، اور جس قرآن کی آپ تلاوت فرما رہے ہیں وہ قرآن صامت ہے۔ بس عزیزان گرامی، اسی منظر کو دیکھ کر فارسی کے ایک شاعر نے بڑا ہی خوبصورت ایک ربائی کو بیان کیا کہ تو آئے کہف تلاوت کنی، چے خوش سے قرآن تو حمایت کنی، کہ مولا آپ آیات قرآن کی اور آیہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں، کس طرح سے بہترین انداز سے آپ قرآن کی حمایت کر رہے ہیں، ہنوز اظہار شجاعت کنی، مولا ابھی بھی آپ شجاعت کا اظہار کر رہے ہیں، یا آپ کی شجاعت کا اظہار ہے کہ ہم نوک نیزہ پر سوار ہو کر بھی دشمن سے خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، خواہر غم دید دلالت کنی، اور آپ اپنی غمزدہ بہن کی حمایت کر رہے ہیں۔ عزاداران سید الشہداء، آج 7 محرم آ گئی، خیموں میں اب پانی نہیں پہنچ رہا۔ اب جب بھی آپ اپنے بچوں کو پانی پلائیں تو ان ماؤں کو ضرور سلام پیش کیجئے، پورا سال پیش کیجئے، لیکن ان 3 دنوں میں تو بالخصوص آپ ان ماؤں کو سلام پیش کیجئے جو اپنے بچوں کی زبانوں سے بار بار التش کی ندا سنتی تھیں اور انہیں پانی نہیں پہنچا سکتی تھی۔ ماؤں کے دل جانتے ہیں کہ اگر بچہ بھوک اور پیاس کی کیفیت میں ہو اور اسے ماں پانی مہیا نہ کر سکے یا غذا مہیا نہ کر سکے تو یہ اس کے لیے کتنا تکلیف دہ اور کتنا دردناک عمل ہے۔ بس عزیزان گرامی، آج ہم سید الشہداء کو ان کے اس بھتیجے کا پرسہ پیش کریں گے کہ جو امام حسن مجتبیٰ کی نشانی ہیں، جن سے سید الشہداء اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب امام حسین نے اس رقعے کو پڑھا اور اس تعویذ کو پڑھا جس پر تحریر تھا کہ اے میرے برادر حسین، جب آپ کربلا کے میدان میں تنہا رہ جائیں گے اور اس وقت میں آپ کی حمایت کے لیے وہاں موجود نہیں ہوگا تو آپ میرے اس فرزند کو اس قربانی کے لیے قبول فرما لیجئے گا اور انہیں جان نثاری کا موقع مہیا کیجئے گا۔ کہتے ہیں اس رقعے کو جناب سید الشہداء نے اپنی آنکھوں سے لگایا، شاید بھائی کی خوشبو آتی تھی اس رقعے سے۔ امام حسن کی یاد اس سنگین اور مشکل وقت میں جناب سید الشہداء کی آنکھوں کو نم کر دیتی ہے، اور یہ محبت ہے جناب قاسم سے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب قاسم کو رخصت کیا تو اس کیفیت میں کہ سید الشہداء بہت دیر تک جناب قاسم کو گلے سے لگا کر روتے رہے، اور محبت کا اوج یہ ہے کہ باقی بچوں کو تو مائیں تیار کرتی تھیں مقتل میں جانے کے لیے، لیکن جناب قاسم کو خود امام حسین نے تیار کیا، امام حسن کا امامہ پہنایا، اس 14ویں کے چاند کے چہرے پر نقاب کو ڈالا، لیکن تیاری کا جو سب سے کربناک منظر ہے وہ وقت ہے کہ جسے حرب میں اور جنگ میں جانے والے افراد سمجھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے ہی جناب قاسم کو گھوڑے پر بٹھایا تو یہ فرزند اس قدر کمسن تھے کہ ان کے پیر رکابوں میں نہیں جاتے تھے۔ جناب قاسم کے پیر رکابوں میں نہیں جا رہے، ادھر خود سید الشہداء تڑپتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اس فرزند ارجمند پر کون سی مصیبت وارد ہو سکتی ہے۔ بس اس کیفیت میں جناب قاسم مقتل میں کی جانب روانہ ہوئے کہ جسے حمید ابن مسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا، کہا کہ ہم نے دیکھا کہ خیموں سے ایک ایسا بچہ نکلا اور گھوڑے کی زین پر سوار کیا گیا سید الشہداء کی جانب سے کہ جس کا چہرہ
چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ بس جیسے ہی جناب قاسم مقتل میں پہنچے تو ایک مرتبہ آپ نے اس رجز کو پڑھا اور آپ نے کہا ان تنکرونی فانا ابن الحسن، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو سنو، میں تو نبی کے فرزند حسن مجتبی کا بیٹا ہوں، سبت النبی المصطفی المؤتمن، میں نبی کے اس نواسے کا فرزند ہوں کہ جو برگزیدہ اور امین ہیں۔ بس عزیزان گرامی، جناب قاسم اس موقع پر بڑی شجاعت کے ساتھ یہ کم سن مجاہد کہ جس کی رگوں میں علی ابن ابی طالب کا خون دوڑ رہا ہے، یہ کم سن مجاہد بہت دیر تک جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک لعین آگے بڑھا اور اس نے جناب قاسم پر ایک ایسا وار کیا کہ جیسے ہی اس گرز کا پڑنا تھا، اب جناب قاسم کس کو سمجھ کر گریا کیجئے گا، جناب ام رباب کی زندگی کی کمائی ہے، امام حسین کی آنکھوں کا نور ہے، امام حسن کا یتیم ہے، یہ کون سی مصیبت عظمیٰ ہے جو وارد ہونے جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی جنگ کے میدان میں کسی مجاہد پر گرز سے وار کیا جاتا تھا تو وہ ایک مرتبہ اپنے قدموں کو اپنی رکابوں میں مضبوط کر لیتا تھا کہ کہیں وہ زین سے زمین پر اس کیفیت میں نہ گرے کہ اس کے ارد گرد دشمن موجود ہوں۔ لیکن آپ جانتے ہیں جناب قاسم کے پیر رکابوں میں نہیں تھے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اس جانب سے جیسے ہی جناب قاسم زین سے زمین پر گرے اور اس ندا کو بلند کیا، یا عمہ ادرکنی، اے میرے چچا میری مدد کو آئیے، سید الشہداء عقاب کی مانند جناب قاسم کی مدد کے لیے پہنچے۔ کہتے ہیں اتنی سرعت کے ساتھ سید الشہداء آ رہے تھے کہ یہ سرعت اس سے پہلے کسی شہید کے لاشے پر آتے ہوئے نہیں دیکھی گئی، شاید اس کی وجہ رکابوں میں پیروں کا نہ ہونا۔ سید الشہداء جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کون سی مصیبت وارد ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی جناب سید الشہداء کو اس شجاعت کے ساتھ آتے ہوئے، سرعت کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا گیا تو ایک مرتبہ وہ بدن کے جو جناب قاسم کا موجود تھا خاک کربلا پر، اس پر گھوڑے دوڑنے لگے، دائیں جانب کے گھوڑے بائیں جانب، بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب۔ میں نے کہا آپ نے سن لیا، لیکن یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مجاہد کہ جس کی مصیبت سب مصیبتوں سے جدا ہے، تمام شہداء کی مصیبتوں سے جدا ہے، وہ جناب قاسم کی یہ مصیبت ہے کہ باقی شہداء کو ان کی شہادت کے بعد ان کے بدن کو پامال کیا گیا، لیکن جناب قاسم کا بدن ان کی زندگی میں پامال ہو گیا۔ کبھی پسلیاں ٹوٹتی تھیں تو مقتل میں لکھا ہے کہ یہ فرزند ندا دیتا تھا، یا اماں، اے میری مادر، اے میری ماں، یا اماں کی ندا دیتے دیتے یہاں تک کہ جناب قاسم کا بدن پامال ہو گیا۔ اب جب سید الشہداء جناب قاسم کے لاشے پر پہنچے تو کہا اے میرے فرزند، میرے لیے کس قدر گرا ہے کہ میں آپ کے لاشے پر پہنچا، آپ نے مجھے مدد کے لیے ندا دی، لیکن میں اس وقت آپ کی مدد کے لیے پہنچا کہ جب کہ آپ کا بدن ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ بس ایک مرتبہ جناب قاسم کے لاشوں کو اٹھایا اور خیمے کی جانب لے جانے لگے۔ مجھے نہیں معلوم، آپ صرف چشم تصور سے خود ہی دیکھنے کی کوشش کیجئے گا کہ کیسے اس ماں نے اپنے یتیم بیٹے کے لاشے کو دیکھا ہوگا کہ جو 14ویں کے چاند کی مانند چمکتا تھا، لیکن اب بدن ریزہ ریزہ ہو چکا ہے۔
ان للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خداوند متعال ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمانا۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے جناب قاسم کی اس محبت اور اس عشق کا کہ جو شہادت کے حوالے سے آپ کے دل میں موجود تھی، اور اس ندا کا جو آپ احلی من العسل کی صورت میں بلند کرتے ہیں کہ شہادت مجھے شہد سے زیادہ شیریں محسوس ہوتی ہے۔ پروردگار ہمارے جوانوں کو بے راہ روی سے محفوظ رکھنا، ہمارے جوانوں کو معرفت اور بصیرت عنایت فرمانا۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے بانی مجلس کی اس کاوش اور کوشش کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمانا۔ پروردگار وقت کی کربلا جہاں جہاں جس جس مقام پر افراد مظلومیت کا شکار ہیں ان سب کی حمایت فرمانا، تمام مستضعفین پر نگاہ رحمت اور نگاہ رأفت فرمانا۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے اسلام کو سربلندی اور سرفرازی عنایت فرمانا۔ پروردگار عالم ہمیں علوم اہل بیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمانا، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمانا، اور ہمیں اس قابل بنانا کہ ہم امام کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود وارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد ومماتی ممات محمد و آل محمد۔ ماتم حسین۔